اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء، جز نمبر 4، آیت نمبر 8۔ وَإِذَا حَضَرَ، اور جب حاضر ہوں یعنی موجود ہوں، القسمت تقسیم کے وقت، اولو القربہ قرابت دار، والیتامى اور یتیم، والمساکین اور مساکین، فرزقوہم تم ان کو بھی دو، منہ اس میں سے، کس میں سے؟ اس مال میں سے، وقولو اور کہو، لہم ان سے، قولا معروفا بات اچھی، بات بھلی۔ اب دیکھیے کہ مال کی تقسیم کی جو آیات چل رہی ہیں کہ مال کو کس طرح میت کے اوپر، اگر تیسری آیت میں جیسے ہم نے پڑھا میت پہ قرضہ ہے اس کو اتارو، اگر اس کی کوئی وصیت ہے اس کو پورا کرو اور پھر اس کا مال تقسیم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کے درجے بتا دیے کہ کس کس کو کیسے کیسے ملے گا۔ اسی سلسلے میں اگلی آیت پر ہے کہ جب مال کی تقسیم ہو، جب حاضر ہوں، وَإِذَا حَضَرَ اور جب حاضر ہوں، کس وقت؟ القسمت، کس وقت؟ تقسیم کے وقت۔ حضر القسمت تقسیم کے وقت، یعنی جس وقت تقسیم ہو رہی ہے، کس وقت؟ رشتہ دار، یتیم بچے، اولو القربہ، یتامى والمساکین، یعنی قریبی رشتہ دار، یتیم اور مسکین، ضرورت مند غریب لوگ۔ تو کیا کرو؟ فرزقوہم، تو رزق دو ان کو، منہ کس میں سے؟ اسی مال میں سے دو، جس مال کی تقسیم لے کے بیٹھے ہو نا، اس مال میں سے اس میں سے دو، کن لوگوں کو دو؟ جو اس وقت موجود بیٹھے ہیں ان کو بھی، اور رشتہ داروں کو بھی، یتیم بچوں کو بھی، اور مساکین ضرورت مندوں کو بھی۔ اور ساتھ میں کہہ دیا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہو ان کو اچھی بات، بھلی بات۔ دیکھیں پچھلی آیت جو تھی نا وہ تو وارثوں کے متعلق تھی، بالکل اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بتا دیا کہ کون کون وارث ہیں، اور یہ آیت جو ہے یہ محروم لوگوں کے بارے میں خاص طور پر، یعنی یہ لوگ جو ہے نا وراثت میں حصے دار تو ہیں مگر ان کا حصہ مقرر اور طے شدہ نہیں ہے، یہ لوگ کہلاتے ہیں محروم الارث۔ محروم الارث، یہ جو ارث کا لفظ ہے نا میراث سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، لکھ لیں اپنے پاس۔ یہ جو لوگ ہیں یعنی کہ جو یتیم ہیں، مسکین ہیں، جو کمزور طبقہ ہے، یہ لوگ دیکھیں یہ مقرر شدہ حصے ان کے نہیں ہیں، طے شدہ نہیں ہے، جو محروم الارث لوگ ہیں۔ دیکھیں عربی کی یہ ٹرم ہے، یہ جو میں نے بولا نا محروم الارث، یہ وہ لوگ ہیں جو رشتہ دار ہیں مگر میراث سے محروم ہے۔ مثلا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ان کا جو ہے تو لازم حصہ ہوتا ہے میراث میں، یعنی کوئی فوت ہو جاتا ہے، اب مثال کے طور پہ سن لیں کہ ان لوگوں کو تو لازمی حصہ ملے گا نا، اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا تو اس کے جو قریبی ہیں، مثلا اس کے ماں باپ ہے تو ان کو تو لازمی ملے گا، اس کی اولاد ہے اور اس کی بیوی ہے، یا پھر بیوی فوت ہو گئی، شوہر ہے اس کا بیوی کے نام پہ، تو یہ دیکھیں کہ ماں باپ، اولاد، شوہر بیوی، یہ تو لازم حصے ہیں، لازم، لازم لکھ لیں اس کو۔ لیکن اس کے علاوہ بھی خاندان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، کون لوگ ہوتے ہیں؟ مثلا بہن بھائی ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کے بچے ہوتے ہیں، یہ قریبی لوگ ہیں نا، رشتہ دار ہیں نا، بعضوں کا ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، مثال کے طور پر دو بھائی ہیں ساتھ میں رہتے ہیں، ایک فوت ہو گیا، اب اس کی جائیداد میں سے اس کے ماں باپ اور بچوں کو حصہ ملے گا، اور اس کی بیوی کو بھی حصہ ملے گا، لیکن اس کے بھائی کو جو اسی گھر میں رہتا ہے، یا اس کے بچے جو اسی گھر میں رہتے ہیں، ان کو تو وراثت میں فکس طے شدہ حصہ نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا مقرر تو نہیں کیا نا کہ بھائی مقرر کس کا کر دیا؟ اگر دو بھائی، ایک فوت ہو گیا تو اس کے ماں باپ کا اور اس کے بیوی کا اور اس کے بچوں کا، اب جو دوسرا بھائی اور اس کے بچے ہیں ان کا طے نہیں ہے، یہ لکھ لیں، ان کا فکسڈ حصہ نہیں ہے۔ اب ساری تقسیم کا کام جو ہے وہ ہو رہا ہے ان کے سامنے، کیونکہ وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، تقسیم یعنی کہ پیسہ بٹ رہا ہے یا جو کچھ بھی بٹ رہا ہے، سامان بٹ رہا ہے، جو کچھ، اب وہ گھر میں موجود ہے نا، وہ حاضر ہے نا، حضر القسمت تقسیم کے وقت وہ حاضر ہیں، موجود ہیں، یعنی جو بھائی فوت ہوا ہے اس کا مال تقسیم ہو رہا ہے، بٹوارا ہو رہا ہے، لوگ سارے اکٹھے بیٹھے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ فیملی بھی بیٹھی ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور بتاتی چلوں، لس بٹوارا جو ہے نا، اللہ اکبر، استغفر اللہ، بڑا دردناک منظر ہوتا ہے۔ دیکھیں ذرا، آپ سوچیں ذرا کہ ایک بندہ، کبھی دیکھا ہوگا آپ نے بٹوارا ہوتے ہوئے، اور اگر نہیں دیکھا تو ایک منظر ذرا اپنے ذہن میں لائیے کہ ایک شخص سے اپنی صحت پہ خرچ نہیں کرتا، کھاتا نہیں، پیتا نہیں، جمع کرتا ہے، جوڑتا ہے، یا پھر ایک عورت ہے وہ جوڑ جوڑ کے کمیٹیاں ڈال ڈال کے زیورات لیتی ہے، وہ کوئی یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، کوئی ایک مرد ہے بیچارہ وہ چھپا چھپا کے رکھتا ہے، اور اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے؟ اس کو اٹھا کے لاتے ہیں سب کے سامنے، جس کو بہت ہی قیمتی آگے لاکروں میں چھپا چھپو کے ادھر ادھر رکھا ہوا ہوتا ہے نا، وہ اس کو لاتے، کہتے ہیں لے کے آؤ بھائی، بٹوارا ہونا ہے، کوئی چیز رہنی نہیں چاہیے۔
وہی سارا مال جس کو بندے نے اپنا سمجھ کے اور چھپا چھپو کے رکھا ہوتا ہے، وہی سارا مال اٹھا کے لے آتے ہیں بندوں کے سامنے. یہ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ یہ ہوتا ہے بٹوارا. اور یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ وہ اس کو ہم مال کو اپنا سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارا ہوتا ہی نہیں ہے. ہماری سانس کا رشتہ جیسی ٹوٹتا ہے نا ہم سے، تو ہر چیز دنیا بٹوارے کی شکل میں لے آتی ہے سامنے. تو کوئی چیز اگر کسی نے چھپا کے رکھی ہوئی نا کہ کسی کی نظر نہ پڑے، تو یاد رکھیے کہ یہ مال آپ کا پھر رہے گا نہیں. اس کا جو کرنا ہے اپنی زندگی میں کر لو. تو یہ ہم سب کے لیے عبرت ہے، یہ عبرت کا مقام ہے. اس کو ضرور اپنے پاس نوٹ کریں اور دیکھیں کہ صرف جو ہے نا ضرور جو ہے اس کا اپنے ہاتھ سے آگے دیں، اپنے ہاتھ سے. جس وقت آپ کے ہاتھ تو قبر میں چلے جائیں گے نا، تو یہ پھر پیچھے والوں کے ہاتھ میں ہوگا. یہ یاد رکھیے، جو بھی کچھ ہے تھوڑا یا زیادہ، وہ پھر دوسرے ہاتھ جدھر چاہیں خرچ کریں. تو بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے مال کو اپنے ہاتھوں سے اس بینک میں جمع کرا دیں جس بینک سے کوئی چور چرا نہیں سکتا، اور ہمیں اس دنیا میں ملے گا جو دنیا ہمیشہ رہے گی، اور اس دنیا میں ہم ٹرانسفر کر دیں تاکہ ہمیں اس کا کچھ اجر ملے. نہ کہ ہم گھروں میں چھپا چھپو کے اور بینکوں میں اور لاکروں میں اور ادھر اور ادھر رکھیں گے. وہ تو ابھی ہمارا کفن بھی میلا نہ ہوگا تو پیچھے والے اس کو نکال لائیں گے دنیا کے سامنے اور کہیں گے بانٹو، ہمیں ہمارا حصہ دے دو. تو کیا پھر لوگ لے کے چلتے بنتے ہیں جو کچھ ان کو ملتا ہے وہ اس کو تو وہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سارے لوگ جا کے پھر اس کو خیرات کر دیں گے یا صدقہ کر دیں گے یا پھر کیا کر دیں گے؟ تو ہم سب کے لیے بڑی عبرت کا مقام ہے، بڑا سیکھنے کا مقام ہے. یہاں پر یہ بات روک کے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں اس لیے کہ ہر ایک کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ میری چیز ہے، اس کو میں اپنے حساب کتاب سے خود ہی اس کا رکھوں، اپنے ہاتھ سے میں اس کو وہاں لگا دوں جو بے دردی سے دوسرے اس کو نہ کریں، بلکہ اس کو میں اپنی اس دنیا کے لیے کچھ مفید بنا دوں. حدیث میں آتا ہے. اچھا، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وارثوں کے لیے کچھ چھوڑے ہی نہیں اور اپنی زندگی میں سارا بانٹ بوٹ کے الگ کر دیں. یہ ایسا نہیں ہے. اپنے کیا حدیث میں آتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے مفہوم بتا رہی ہوں کہ اپنے وارثوں کے لیے مطلب ان کو فقیر نہ کر دو کہ پتہ چلا آپ اپنی زندگی میں اتنے دیالو بن جاؤ کہ سارا کچھ بانٹ بوٹ یہ وہ ادھر ادھر کر کے خالی ہاتھ بیٹھ جاؤ. بیچارے بچے پیچھے خوار ہو رہے ہو، وہ ان کو کچھ بھی نہیں مل رہا. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو بٹوارے کے وقت جس کو چھوڑ دیا جاتا ہے نا، جو پیچھے بٹوارا ہوتا ہے، جو چھوٹا ہوا مال ہوتا ہے، پھر اس کو لوگ بانٹتے ہیں. تو اللہ پاک جو ہے وہ انتہائی مہربان ہے. تو آپ دیکھیے کتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دل کا خیال رکھتا ہے. پتہ ہے کیا، میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ ہمارے دلوں کا کتنا خیال رکھتا ہے. ہم لوگ تو کسی کے دل کا اتنا خیال نہیں رکھتے. ہمیں تو کسی بندے کا دل ٹوٹ رہا ہے تو ٹوٹا کرے. یہ چیزیں انسانوں کو بھی تو سمجھنی چاہیے نا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے. اس آیت میں آپ اس آیت کو سنیں اور اس آیت کو دیکھیں کہ جن کا حق فکسڈ نہیں ہے لیکن وہ وہاں موجود ہے. کون؟ کوئی بھی رشتہ دار ہو، قرابت دار ہو، یتیم ہو، مسکین ہو، ضرورت مند ہو، اللہ نے اس کا دل ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اس کا، جبکہ اس کا فکسڈ حصہ نہیں ہے، مقرر نہیں کیا، لیکن اس آیت میں اللہ نے کہا کہ بٹوارے کے وقت اگر ایک بندے کو تم چھوڑ دو گے، اب آپس میں ہی بانٹ بوٹ کے کوئی یہ لے گیا کوئی وہ لے گیا. اب جیسے میں نے مثال دی نا، دو بھائی ساتھ میں رہتے، ایک کی فوتگی ہو گئی تو اس کا مال وال بٹا، اس کی بیوی بچوں کو ملا، اس کے ماں باپ کو ملا. اب دوسرا بھائی اور اس کے بچے گھر میں رہتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ملا کچھ بھی نہیں. تو انہیں تکلیف ہوگی. انہیں تکلیف سے بچانے کے لیے اللہ پاک نے اپنی مہربانی کی ہے. اور اس آیت میں محروم الارث لوگوں کی اللہ نے دلداری کی ہے، دل جوئی کی ہے. ان کا دل رکھ رہے ہیں اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان کا بتا کے کہہ رہے ہیں کہ ان کا حصہ فکس تو نہیں ہے لیکن ان کو بھی کچھ دو ان کو بھی، چاہے ان کا حصہ نہیں ہے. اور یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ میت کے پیچھے جو وارث ہے نا، وہ میت کا جو مال وال بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں آپس میں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب ساری وراثت سارے وارث جمع ہو جائیں حصے لینے کے لیے، تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا حَضَرَ، اور جب حاضر ہوں، حضر القسمت، تقسیم ہو رہی ہو، اولو القربہ، قریبی رشتہ دار جو وارث نہیں ہیں اس وقت، جو قریبی رشتہ دار ہیں وارث نہیں ہیں، واضح کر رہی ہوں بار بار، والیتامى، اور یتیم بچے. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ مثلا خاندان کے جو دیگر یتیم بچے ہوتے ہیں نا، وہ اب کوئی ان کو اپنے گھروں میں پال رہا ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، آپ نے ہمارے پاکستان میں خاص طور پر ہمارے گاؤں گوٹھوں کا رواج دیکھا ہوگا کہ لوگ نا تعزیت کے لیے آتے رہتے ہیں اور سارے کے سارے آتے ہیں، گھر کے سارے لوگ آتے رہتے ہیں، مطلب میت والے گھر میں آ کے بیٹھے بھی رہتے ہیں.
ان کے گھر میں اگر کوئی یتیم بچہ پل رہا ہوتا ہے، کوئی بھی ہوتا ہے، اس کو بھی لے آتے ہیں ساتھ۔ ظاہر ہے بچوں کو گھر چھوڑ کے نہیں آتے نا لوگ، پاکستان میں تو یہ رواج نہیں ہے، زیادہ تر گاؤں گوٹھوں میں یہ سلسلہ چلتا ہے، لے آتے ہیں ساتھ، لے آتے ہیں۔ اب سارا خاندان جو ہوتا ہے نا جہاں اکٹھا ہوتا ہے تو وہاں تو سارے 2 بندوں کو گھر تو نہیں چھوڑ کے آئیں گے، جہاں سارا خاندان اکٹھا ہے وہاں اپنے کیونکہ میت ہوئی ہوئی ہے گھر میں، تو وہ غم کا شکار ہیں تو سارا خاندان جمع ہو جاتا ہے۔ تو اور ایک چیز اور بتاؤں، ہمارے یہاں تو تعزیت کا سلسلہ ہے نا، وہ تو 3 دن تو پکا چلتا ہے، لیکن بعض اوقات تو اس سے بھی زیادہ دن چلتا ہے، 40 دن بنا لیتے ہیں لوگ، خود ساختہ اپنے پاس سے بنا لیا لوگوں نے اور ٹھپا لگا دیا اس کے اوپر، 40واں ہے یہ، ادھر جمع ہونا ضروری ہے، یہ اپنا لگایا ہوا ٹھپا ہے، یہ میں بتا دوں یہ دین کا ٹھپا نہیں ہے، یہ کوئی قرآن حدیث اور سنت میں ایسا نہیں ہے، البتہ لوگوں نے خود ہی اپنے پاس سے بنا لی ہیں باتیں، اور تو اور اوپر سے ایک بدعت اور بھی کرتے ہیں، اب اس ٹاپک کے اندر اور ٹاپک نکل رہا ہے مگر یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اوپر سے بدعت بھی کرتے ہیں، کیا؟ وہ جو میت ہے اس کی روح آتی ہے، دیکھتی ہے، ملتی ہے، ارے بھائی حالانکہ واضح طور پر قرآن میں آتا ہے کہ برزخ حائل ہو جاتا ہے، بیچ میں مرنے والے اور زندہ کے بیچ میں پردہ حائل ہو جاتا ہے، نہ ادھر سے کوئی ادھر آتا ہے اور نہ ادھر سے کوئی ادھر جا سکتا ہے، وہاں جا کر کوئی جھانک کر یہ نہیں دیکھ سکتا کہ وہ کس حال میں ہے۔ بہرحال یہ تو لوگوں نے خود ہی بنا لیا اپنے تصور سے، اپنے تصور کی، اپنے دماغ کی اختراع ہے یہ کہ آتی ہے روح، بھائی آتی کیسی ہے روح؟ اللہ نے تو اس کو قرآن میں بتا دیا نا کہ ہم روح کو یہاں جمع کرتے ہیں، اگر وہ نیک ہوتی ہے تو ادھر چلی آتی ہے، اس کو ادھر، اگر وہ نیک نہیں ہے تو اس کو ادھر جمع کر دیتے ہیں، تو وہاں قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا کہ پھر ہم اس کو واپس جانے دیتے ہیں کہ جاؤ تم اپنے گھر جا کے دیکھو، قرآن میں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ لوگوں کے اپنے ذہن کی گھڑی گھڑائی باتیں۔ تو اصل میں بات یہ ہو رہی ہے کہ بعض لوگ جو تعزیت کرنے جاتے ہیں نا تو اپنے گھر میں دوسرے لوگ جو ہیں یتیم بچے ہیں یا جو بھی ان کو بھی لے جاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی لے جاتے ہیں، دوسرے بچوں کو بھی لے جاتے ہیں، تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی سارا خاندان جو ہے وہ اکٹھا ہو جاتا ہے، ہاں سارا خاندان اکٹھا ہو جاتا ہے اور اکٹھا ہو کر وہاں پہ تعزیت کرتے ہیں۔ جب سارا خاندان اکٹھا ہو جاتا ہے اور تقسیم ہو رہی ہے اور بٹوارے کے لیے سب چیزیں نکال کے لے آتے ہیں۔ اب دیکھیں شہروں کا بٹوارا الگ طریقے سے ہوتا ہے اور ولیجز کا جو ہوتا ہے وہ الگ طریقے سے ہوتا ہے۔ اب وقت تو بدل گئے ہیں، طریقے بھی بدل گئے ہیں، لیکن یہ طریقہ بھی رہا ہے اور ابھی بھی یہ طریقے ہوتے ہیں۔ تو وہ سارا خاندان اکٹھا ہو کے سارا مال اٹھا کے لے آتے ہیں، بھی چلو اس کو اب بانٹو۔ اور ایک بات یہاں پر ایک واضح کر دوں، نوٹ کر لیں اپنے پاس کہ بٹوارے میں، تقسیم میں دیر نہیں ہونی چاہیے، بالکل بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ، میں نے خود دیکھا ہے کہ بعض لوگوں سے کہو نا کہ بھائی بٹوارے کا ٹائم ہو گیا، مطلب فوتگی ہو گئی، بٹوارا کرو، لوگ کہتے ہیں لو بھائی رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، ہم اس غم میں بیٹھے ہیں، ہمارے گھر میں میت ہو گئی، تم بٹوارے کی بات کر رہے ہو؟ ارے بھائی اس میت کا جو کچھ ہے، جب اللہ نے مقرر کر دیا کہ اس کو بانٹو تو پھر آپ کو کوئی زیادہ غم ہے؟ آپ کو تو غم ہے، مانتے ہیں جس گھر کا، لیکن اللہ کا حکم تو آپ نے ماننا ہے نا، تو اللہ نے جب حکم دے دیا کہ اس کو بانٹو تو پھر لوگ بعض دفعہ دونوں باتیں ہوتی ہیں، غم کا شکار ہوتے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں، غم کا شکار ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ لوگوں کی اللہ ہی جانتا ہے کہ پھر وہ بعد میں اللہ نے اس لیے جلدی جلدی کروا دیا نا کہ بعد میں دیکھو مال ایسی چیزیں بنتے اور شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، پھر مال دینا مشکل ہو جاتا ہے نا، نیت نہ تبدیل ہو جائے اس لیے۔ تو اگر کوئی تیسرے دن ہی کر رہا ہے بٹوارا، اب سارے کے سارے رشتے دار آئے بیٹھے ہیں، ان کے سامنے تقسیم شروع ہو گئی اور مساکین بھی آ گئے، والمساکین مسکین بھی آ گئے۔ اچھا یہاں پر یہ بات بتا دوں کہ جن ملکوں میں ہم لوگ، یہاں تو آپ کو پتہ ہے نا ہم جب باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں نا وہاں تو سارا سسٹم ہی الگ ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے ملک کو ایک ماڈل کے طور پہ بتائیں کہ یہاں ان ملکوں کا تو اپنے گھر کے ساتھ والے گھر کا نہیں پتا ہوتا، کون اندر جا رہا ہے کون باہر جا رہا ہے، نہ ہم اندر دیکھتے نہ باہر جاتے نہ کچھ، لیکن ہم اپنے کلچر کو دیکھیں نا تو لوگ اپنے اپنے جن علاقوں میں رہتے ہیں نا تو قریب قریب لوگ رہتے ہیں، جان پہچان والے ہوتے ہیں، رشتے دار بھی ہوتے ہیں، آنا جانا لگا رہتا ہے، دن بھر آنا جانا لگا رہتا ہے، کوئی ادھر سے آ گیا گھر میں، کوئی یہاں تو نہیں جاتے نا لوگ، پہچان والے نہیں ہیں تو اٹھ کے دوسرے کے گھر وداؤٹ انفارمیشن یا وداؤٹ انویٹیشن نہیں جاتے، لیکن ہمارے ملک میں ابھی بھی یہ رواج ہے کہ لوگ وداؤٹ انفارمیشن یا وداؤٹ انویٹیشن یعنی بغیر اطلاع کے یا بغیر دعوت کے بھی چلے جاتے ہیں، ادھر سے آ جائے ادھر سے آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں آ کے، غریب بھی آ جاتے ہیں، فقیر بھی آ جاتے ہیں، مسکین بھی آ جاتے ہیں، دروازہ کھٹکا کے بھیک لینے کے لیے بھی لوگ آ جاتے ہیں، بعض اوقات تو
بعض ایسا ہوتا ہے کہ مانگتے کچھ بھی نہیں ہے لیکن آ جاتے ہیں ضرورت مند اپنی ضرورت کے تحت ادھر ادھر سے ویسے ہی وزٹ کے طور پر آ جاتے ہیں. کچھ خاندان کے قریب لوگ ہوتے ہیں, کچھ دور کے خاندان کے قریب لوگ ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے نا کہ یہاں پر کچھ ایسا سلسلہ ہے, کھانا پانی چل رہا ہے, لوگ جمع ہیں, کچھ کھانا ملے گا, پانی ملے گا, کوئی چیز مل جائے گی, کوئی صدقہ مل جائے گا, خیرات مل جائے گا. دیکھا ہوگا آپ نے اکثر گھروں میں کہ کچھ کچھ لوگ آ کے ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں, مطلب ان کا کوئی ڈائریکٹلی وہ مانگتے نہیں ہے, لیکن مقصد تو بہرحال مانگنے کا مقصد بھی نہیں ہوتا, لیکن بس بیٹھے رہتے ہیں. میں نے اپنے علاقوں میں بھی دیکھا ہے, پاکستان میں مختلف علاقوں میں دیکھا ہے کہ وہ کچھ لوگ نا ایسے بیٹھ جاتے ہیں آ کے, انہیں کچھ مطلب چاہیے ہوتا ہے نا, انہیں کچھ, اب وہ مانگتے تو نہیں ہے لیکن انہیں کچھ چاہیے ہوتا ہے نا, تو پھر اللہ کی تو مخلوق ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کی بھی دلداری کی ہے. اللہ اکبر. ہمارے یہاں تو لوگ وہ ایسے بیچارے غریبوں مسکینوں کو جو آ کے ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں, لاؤ کوئی چھوٹا بڑا کام کر دیں تمہارا, یہ کر دیا, کبھی بیٹھ گئے کبھی یہ, تو ان کی کیا, ان کو کوئی ویلیو دیتے ہیں؟ اللہ تو ان سے بھی محبت کرتا ہے نا, اللہ ان کے بارے میں بھی ان کی بھی خیر خائی کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کا بھی دل ٹوٹنے سے بچا رہا ہے. تو اس طرح کے لوگوں میں سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کی شکلوں سے یعنی ان کے چہروں سے پہچانو گے ان کو کہ وہ مسکین ہیں, وہ لوگوں کے پیچھے پڑ کے لپٹ کے فقیر نہیں ہیں, وہ مانگتے نہیں ہیں, لیکن ان کے چہرے بتاتے ہیں کہ وہ مسکین ہیں. تو وہ بس اپنے ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات گاؤں وغیرہ میں بھی جو لوگ گاؤں کی زندگی جانتے ہیں, صبح سویرے اٹھے اپنے گھروں سے اور آ کے بیٹھ گیا کسی بڑے حویلی والے زمیندار کے گھر میں, چھوٹے موٹے کام بھی کر دیے, پھر بیٹھے رہے, پھر اٹھ کے چلے گئے, پھر دوبارہ آ گئے. اپنا ان کا اپنا کوئی الگ سے کام وغیرہ نہیں ہوتا, کوئی ان کا اپنی پراپرٹی یا ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے, جاب وغیرہ ہوتی نہیں ہے, بس وہ بےچارے ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں. عورتیں آ گئیں, کوئی آپ کے گھروں میں تھوڑا بہت مطلب وہ لگی ہوئی اس پہ نہیں ہوتی تنخواہ پہ, بس کوئی مددگار بن کے آ گئی, کوئی کام کرا دیا, فقیر بھی نہیں ہے وہ, فقیر بھی نہیں ہے, بس کہیں سے کھانا مل گیا کھا لیا, کوئی کپڑا مل گیا, کوئی صدقہ مل گیا, کوئی کچھ مل گیا تو لے لیا خوشی خوشی. تو ایسے لوگ جو ہے نا وہ ضرورت مند ہیں, وہ مسکین ہیں, اور اگر وہ حاضر ہیں جو اللہ نے کہا نا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ قسمتا, یعنی اگر وہ ضرورت مند لوگ حاضر ہوں ان کو مسکین کہتے ہیں. ان کو مسکین کیوں کہتے ہیں؟ مسکین کا جو لفظ ہے نا ساکن سے نکلا ہے, ساکن جو بیٹھے رہتے ہیں نا, ساکن ان کی اپنی جاب تو ہوتی نہیں ہے, وہ کون سی حرکت کرتے ہیں. تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر مسکین بھی وہاں پر حاضر ہوں تو پھر کیا کرو, فرزقوہم, مسکین ادھر حاضر ہوں تو کیا کرو, فرزقوہم, تو ان کو بھی کچھ دے دو, رزق دے دو. رزق کا کیا مطلب ہے؟ رزق کوئی یہ نہیں ہے کہ صرف کیا کہتے ہیں رزق کھانا ہے, رزق تو ہر چیز ہے, عطا ہے, بخشش ہے. رزق کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا, بخشنا, اس کو کوئی بخشش دینا, اور یعنی دینا, کچھ نہ کچھ دینا, تو آپ اس کو بھی کچھ دے دو, یعنی انہیں منہ اسی میں سے, اللہ نے کہا فرزقوہم منہ, اسی میں سے دو. کس میں سے دو؟ اس مال میں سے جو تقسیم ہونے لگا ہے. کون سا مال؟ میت کا مال. ٹھیک ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پیچھے جیسا کہا گیا کہ ہر چیز کی تقسیم ہوگی, کوئی بھی چیز تقسیم سے باہر نہیں ہوگی, تو پھر کیسے دے سکتے ہیں مساکین کو؟ تو یہ اس وقت دے سکتے ہیں جب سارے بیٹھے ہوں, سارے وارث بیٹھے ہوں, تو وہ سارے آپس میں مشورہ کر کے دیں گے. یہ نہیں کہ ایک نے چپکے سے ایک اپنے کسی جان پہچان والے کچھ پکڑا دیا کسی, نہیں نہیں, سب کے سامنے یہ مطلب سب کی رائے باہم کہ بھائی یہ چیز ہے, یہ ہم ان کو دے دیتے ہیں, صدقہ میت کے نام پہ صدقہ کر دیتے ہیں, آپ لوگ کو پریشانی تو نہیں ہو, کہیں گے نہیں ٹھیک ہے جی صدقہ ہو گیا. اس طرح صدقہ ان مساکین کو دے دیتے ہیں. تو پتہ یہ چلتا ہے, کیا بات پتہ چلی, نوٹ کر لیں اپنے پاس, میت کے مال سے صدقہ بھی کرو, میت کے مال سے صدقہ بھی کرو. فوراً گھر اپنے لوٹ کے لے جانے کی کوشش نہ کرو, بلکہ میت کے مال سے صدقہ بھی کرو. بہت اہم بات ہے یہ. اچھا, نمبر 2 کیا پتہ چلا؟ سب سے پہلے یہ صدقہ ان مساکین کو دو جو تمہارے پاس اس وقت آ کر بیٹھے ہوئے حاضر ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو بیچارے بیٹھے رہتے ہیں وہ تو منہ ہی دیکھتے رہتے ہیں, مسکین, ان کو تو کوئی دیتا نہیں, کہتے ہیں ان کی تو عادت ہے, ان کو تو ہم پہلے بھی بہت دیتے ہیں, دیتے ہی رہتے ہیں, یہ ہے, اور ہم فلانے کو دیں گے, ہمیں پتہ ہے نا وہ ادھر ہے, وہ بہت ضرورت مند ہے, ہم اس کو دیں گے, وہ ہمارا لگا ہوا ہے نا, اس کا تو ہم کرتے ہوتے ہیں نا, ادھر ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں نا, ادھر کچھ نہ کچھ. ارے بھائی, وہ کرتے ہوتے ہو تو وہ کرتے رہو, لیکن اللہ نے یہ حکم دے دیا فرزقوہم منہ, اسی میں سے دو. اور کس کو؟ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ, جو تقسیم کے وقت بیٹھا ہے, امید لگا کے حاضر ہے, وہ آیا ہوا ہے,
اس کو آپ نہیں چھوڑ سکتے، اس کو آپ اس کا دل نہیں توڑ سکتے، اسے آپ کو جانا ہوگا، دینا ہوگا۔ لوگ دور دور چلے جاتے ہیں، زیادہ ثواب کمائیں گے بھائی، یہ ان کی پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے ان کا تو کام ہے مانگنا، یہ تو آ کے بیٹھ جاتے ہیں دیدے لگا کے، یہ وہ، مطلب طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں نا لوگ۔ فلانے کو میں جانتی ہوں، میں ادھر خود دے کے آؤں گی، بعد میں آپ جاؤ گے نہیں جاؤ گے، آپ وہاں پہنچو گے نہیں پہنچو گے، ٹھیک ہے آپ کا لگا ہوا آپ وہ دیتے رہو، لیکن اللہ نے جو کہہ دیا وہ ماننا ہے۔ کیا کہہ دیا اللہ نے؟ اذا حضر القسمت، جو بیٹھا ہے بھائی پہلے اس کو دو۔ خاص طور پہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ جو حاضر ہیں، جو بیٹھے ہیں، تو وہاں تو مال کے سارے وارث جو ہیں جب تقسیم کرنے بیٹھے ہیں، وہ سارے مل کر مشورے سے میت کے مال میں سے کچھ صدقہ کر دیں۔ تو سب سے پہلے ان مساکین کو دیں جو حاضر ہیں، تقسیم سے پہلے۔ یہ دوبارہ نوٹ کر لیں، یہ نہیں کہ تقسیم کر لیں اس کے بعد صدقہ کریں گے، نہیں، تقسیم سے پہلے صدقہ ہوگا۔ اور اگر میت نے خود وصیت نہیں کی اور اس کا انتقال ہو گیا، سارے جوان ہوتے ہیں لوگ، وہ ابھی سوچ رہے ہوتے ہیں ابھی تو ہم جوان ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے میت وصیت کرنے کی، ہم تو ابھی ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اللہ کی رضا، ان کی موت آ گئی، وہ چلے گئے دنیا سے، وصیت انہوں نے کی نہیں، اب اوپر والے بیٹھے ہیں تقسیم کر رہے ہیں، مال بانٹ رہے ہیں، تو ان کو خود چاہیے کہ وہ خود، اگر وہ وصیت کا موقع اس کو نہیں بھی ملا ہے تو بھی آپ پہلے بانٹے نہیں، پہلے آپ اس کے لیے صدقہ کریں، یہ اس کا مال ہے، پہلے اس کے لیے صدقہ کریں۔ اور اس کے صدقہ دینا کس کو ہے؟ پہلے اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ پہلے ان کو دو جو سامنے بیٹھے ہیں، ان کا دل توڑ کے، اور وہ بیچارے للچائی نظروں سے انتظار میں بیٹھے ہیں، کوئی چیز تو ہمیں بھی ملے گی، پتہ چلا ملا کچھ نہیں، تو وہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کسی کا دل ٹوٹے۔ مجھے تو یہ اس میں نظر آتا ہے عنصر خاص طور پر، کیونکہ بعض اوقات میت کی وصیت جو ہے نا پہلے سے ہوتی ہے، اچھا وہ تو پھر اس کو دے دیتے ہیں، میت وصیت لکھ دیتے نا کہ میرے مال میں سے 1/3 جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ فلانے کو دے دینا، فلانے کو دے دینا۔ اب وہ محروم رشتہ داروں کو بھی کہہ دیتے ہیں، یتیموں کو کہہ دیتے ہیں، مسکینوں کو کہہ دیتے ہیں، جان پہچان والے ضرورت مندوں کی، ایسے جو سیانے لوگ ہوتے ہیں نا، عقل مند لوگ، جنہیں پتا ہوتا ہے کہ زندگی چاہے 100 سال بھی جئیں گے، ختم تو ہونا ہے، اور کوئی پتہ نہیں کس موڑ پہ زندگی کی شام ہو جائے، وہ لسٹیں بنا کے رکھتے ہیں، وہ اپنی وصیت لکھ کے رکھتے ہیں، وہ ایسے نہیں چھوڑ دیتے اپنے آپ کو۔ تو یہ بہت عقل مند لوگ ہوتے ہیں، تو پھر کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے نا، کیونکہ ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے ضرورت مند کون ہے، تو وہ لکھ لیتے ہیں اپنے پاس کہ میرے مال میں سے فلاں لوگوں کو اتنا اتنا دیا جائے، جو محروم الارث ہیں، یعنی جن کا وراثت میں حصہ نہیں ہے۔ دیکھیں، جو وراثت کے حصے دار ہیں وہ تو پکے ہیں ہی ہے نا، لیکن اس کے علاوہ بھی جو محروم الارث لوگ ہیں، جن کا وراثت میں حصہ نہیں ہے لیکن میراث وہ ویسے غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کا حصہ ہے۔ تو جو سیانے لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے سے لکھ کے رکھتے ہیں کہ بھائی ان کو بھی حصہ دینا، فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا۔ تو سب جو یہ بہت اچھی بات ہے نا، ہمیں بھی کرنی چاہیے نا، اگر سب لوگ کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کرتے، تو ہمیں اپنے متعلقین میں سے ایسے لوگوں کے بارے میں اگر پتا ہوتا ہے، فرض کریں ہمارے محلے میں، خاندان میں، متعلقین میں سے کوئی بھی ایسا ہوتا ہے جو کہ براہ راست ہمارے مال کا وارث نہیں ہے، اب وہ بچہ ہے، ہمارے بہن بھائیوں کا بچہ ہے، یا پھر کوئی اور دور کا رشتہ دار ہے، سسرالی رشتہ دار ہے، بچہ ہے کوئی دور کا، ضرورت مند ہے، تعلیم چل رہی ہے اس کی، کوئی کمانے والا نہیں، اس کا کوئی آسرا نہیں، ابھی وہ کہاں سے دے گا؟ تو خاندان والوں کے اوپر خرچ کرنا تو دورے اجر کا باعث ہے نا، خاندان والوں پہ لوگ خرچ نہیں کرتے، کہتے ہیں ہم کیوں کریں، ہم اچھا دور دور لوگ، دور دور والوں کے ساتھ اچھا بننے کے لیے نا بڑا بڑا خرچہ کر دیتے ہیں، خاندان والوں کے اوپر نہیں کرتے، شیطان نہیں کرنے دیتا، لکھ لیں اپنے پاس، خاندان والوں پہ خرچ کرنا دورے اجر کا باعث ہے، یہ لکھ لیں اپنے پاس، دوبارہ دوہرا رہی ہوں، خاندان والوں پہ خرچ کرنا دوہرے اجر کا باعث ہے۔ تو ان کے لیے لکھ دینا چاہیے لازمی اپنی زندگی میں، خاندان والوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ، جو غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، سفید پوش ہیں، مسکین ہیں، لکھ دینا چاہیے۔ اور اگر میت نے خود کبھی بھی لکھا کسی کے بارے میں، لیکن وہ لوگ یا پھر اس طرح کے لوگ کہ اب آ گئے ہیں، بعض اوقات میت نے لکھا ہوتا ہے، بعض اوقات میت نے نہیں لکھا ہوتا، اور بندے آ گئے ہیں اس طرح کے، اب بیٹھے ہیں لوگ حاضر، کیا کریں؟ میت کے مال میں سے ان کو بھی دے دو، اللہ نے کہا دے دو۔ اور پھر اللہ نے بات یہ صرف یہیں پہ ختم نہیں کر دی کہ تم بویں چڑھا کے، اور ہاں اب تم آ ہی گئے ہو تو اب کیا کریں، تمہیں کس نے بلایا تھا، کیوں آئے تھے، دروازے بند کرو کوئی آ نہ جائے، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو یہ نہ کرو، بلکہ کیا کرو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ اللہ کو سب پتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے سارے بدتمیزیوں کے سارے دروازے بند کیے ہیں کہ کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، کہو ان سے بھلی بات، معروف، نرمی سے بات کرو،
دیکھیں ذرا اللہ تعالیٰ کو نرمی کتنی پسند ہے، بندے بندے کے ساتھ اللہ کہتا ہے نرمی کرو. آج ہمارے معاشرے میں جس کے پاس 4 چیزیں آ جاتی ہیں اسی کا مزاج آسمان پہ چلا جاتا ہے. مجھ سے بات نہ کرنا، مجھے بہت غصہ آتا ہے. آیا کرے غصہ، لیکن یہ یاد رکھیے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، بات کرو اچھی اور بھلی. یعنی آپ کسی کو کچھ دے رہے ہو، اسے نظروں سے گرا کے، اسے رسوا کر کے یا اس کی عزت نفس پہ حملہ کر کے، اس کو 2 باتیں سنا کے کہ تمہارا کیا کام تھا ہمارے بٹوارے میں آنے کا. نہیں، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، نہ اس کی طرف ایسی نظروں سے بھی نہیں دیکھو کہ وہ اس کو یہ احساس بھی ہو. اس کے ساتھ بات کرو. بات کیا کرو؟ بھلی بات کرو، نرمی سے بات کرو، اچھی بات کرو. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ نے ایک چیز اٹھا کے کسی کو دی ہوتی ہے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بچہ چھوٹا ہوتا ہے، نہ سمجھ ہوتا ہے، اس کو آپ نے کوئی چیز دے دی. وہ بعض دفعہ مائیں آ جاتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے لے کے بیٹھی ہوتی ہیں غریب بیچاری. اب وہ کوئی چیزیں کھانے کی ہیں، پینے کی ہیں، یا استعمال کے کھلونے یا کوئی ایسی کوئی بھی ضرورت کی چیز ہو، بچے ضد کرنے لگ پڑتے ہیں، کہتے ہیں مجھے وہ نہیں وہ چاہیے. بیچاری ماں بھی شرمندہ ہو رہی ہوتی ہے، کہتی ہے نہیں نہیں تم چلو یہاں سے، ہم جا رہے ہیں. مطلب شرمندہ ہو رہی ہے نا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ایسا یہ زندگی کی حقیقت ہے، تو دے دینا چاہیے چیزیں اور اچھی بات کرنی چاہیے. اور دیکھیں یہ روزمرہ میں ہونے والی چیز ہے نا. تو بعض عام گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہو، پھل ول کھا رہے ہو. اب کیا کہتے ہیں کوئی آپ کی میڈ ماسی گھر میں آئی کام، اس کے ساتھ کوئی چھوٹا بچہ آ گیا. اب اس کا بھی دل کر رہا ہے، وہ بھی کوئی چیز مانگ رہا ہے، وہ منع کر رہی نہیں 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 یہ تم نہیں لے سکتے، چلو یہاں سے. نہیں، دے دینا چاہیے چیز کو نرمی سے. دیکھیں دنیا 4 دن کی ہے اور سب چیزیں ہمیں اللہ نے دی ہیں، اور ہم نے لوٹ کے اللہ کے پاس چلے جانا، اور اللہ اس کی ایک کے بدلے 10 اور پتہ نہیں کتنا اس کی قدرت ہے کہ وہ کتنا بڑھا کے دیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہماری ساری خبریں رکھتا ہے. ہاں، وہ تو ہر پل ہر حرکت سے واقف ہے نا. تو وہ خوب جانتا ہے کہ اس وقت بندے کے دل میں کہیں کوئی شیطان کوئی ایسی بات نہ ڈال دے. تو ایسے موقع پر فرمایا گیا مسکین کے ساتھ یا کسی بھی رشتہ دار یا یتیم ہو، کوئی بھی ہو، غریب ہو، آپ سے حیثیت میں کم ہو، جیسا بھی ہو، مسکین ہو، کیا کرو؟ وَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، بات کرو نرمی سے. یعنی 2 طرح کا احسان کرو ایسے موقعوں کے اوپر. کون سے 2 احسان ہیں؟ نوٹ کر لیں. نمبر 1 عمل سے احسان کرو، ان کو دو کچھ نہ کچھ. یہ نہیں کہ وہ خالی ہاتھ اٹھ کے چلے جائیں یہ سوچتے ہوئے کہ کاش ہمیں بھی کچھ مل جاتا. اور دوسرا کیا احسان ہے؟ زبان سے بھی احسان کرو. زبان سے بھی اللہ نے کہا نا کہ پیچھے کہا نا اسی آیت کے اندر اذا حضر القسمت، اگر وہ حاضر ہیں ان کو بھی دو. جیسے کہا نا فرزقوہم منہ، اسی مال میں سے جو تقسیم ہو رہا ہے دو، لیکن ساتھ بات بھی کرو اچھی. وَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اچھی طرح بات کرو، اچھی طرح پیش آؤ. مثلاً اگر کسی کو پیسے ہی دے دیے ہیں تو اگر وہ یہ کہتا ہے، بعض اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ تو یہ کیا دیا آپ نے، بہت تھوڑے سے کسی کو پیسے دے دیے. اب وہ کہہ رہا ہے مطلب بہت لاکھوں کے بٹوارے ہو رہے ہیں، اتنی اتنی قیمتی چیزیں ہو رہی ہیں، کسی کو پکڑا دیے 100 روپے. اگلا بندہ کہتا ہے یہ کیا دیا، نہیں کہ نہ دینے کے برابر ہو گیا نا. تو بعض لوگ بول دیتے ہیں بےچارے تو کہ بھئی آپ لوگوں کے پاس کیا، اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے، آپ نے مجھے اتنا کم دیا. تو ایسے میں آگے سے اس کو پڑھ نہیں جانا چاہیے کہ تمہارا کون سا حق بنتا ہے بھلا. لوگ کہتے ہیں نا تم کون سے کوئی ہمارے وارث ہو، ہم نے تو یہ بھی تمہیں دے کے احسان کر دیا، لاؤ دو واپس نہیں لینا. تو نہیں نہیں نہیں، یہ باتیں نہیں کرنی. کیا کرنی ہے؟ پیار سے سمجھا دو اس کو کہ دیکھو ہم نے آپ کو یہ دیا ہے نا، آپ رکھ لیں، دیکھیں پلیز آپ رکھ لیں اس کو، ہم آپ کو تھوڑا اور بھی دے دیں گے. اور دیکھیں یہ تھوڑے 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 کر کے سب کو دینے ہیں نا، ادھر بھی دینے ہیں ادھر بھی دینے ہیں، دور والوں کو بھی دینا ہے، جو حاضر نہیں ہے ان کو بھی دینا ہے. تو اس بات تو نرم کر دو، بات پہ کون سا آپ کا پیسہ لگ جائے گا. قولم معروفہ کرتے ہوئے آپ اللہ کا خوف دل میں ہوگا تو قولم معروفہ ضرور کرو گے. تو ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ. اور پھر اللہ کے نبی نے بھی فرما دیا کہ سوالی کو ڈانٹو نہیں. تو خلاصہ کیا ہے اس آیت کا؟ کہ اگرچہ جائیداد میں صرف وارثوں کا حصہ ہوتا ہے، نمبر 1 انڈر لائن کر لیں، اگرچہ جائیداد میں صرف وارثوں کا حصہ ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کو بھی اس مال میں سے کچھ، نمبر 2 ان لوگوں کو بھی اس مال میں سے کچھ دیا جا سکتا ہے جن کا براہ راست وراثت میں حصہ نہیں ہوتا، لیکن خاص طور پر اس میں یتیم اور مسکین کے لیے آیا ہے کہ وہ حقدار ہوتے ہیں. کیونکہ ہر موقع پر ہماری جو اسلامی سوسائٹی ہے اس میں یتیموں مسکینوں کا حق، ان کا لحاظ رکھا جاتا ہے. ہماری جو اسلامک سوسائٹیز میں ہمیشہ اس چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ یتیم کا کچھ لحاظ رکھا جاتا ہے.
غریب کا، کچھ مسکین کا، تو اس طرح کچھ دینے دلانے کے علاوہ ان سے بات بھی اچھی کرو، قولا معروفا، بات بھی اچھی کرو، یعنی کہ اگر وہ حاضر ہو گئے ہیں تو لازمی کچھ دے بھی دو اور بات بھی اچھی کرو، ماتھے پہ بل دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق اس کو بانٹو، اور یہ یاد رکھو کہ پھر اس مال نے ادھر ہی رہ جانا ہے، یہ جو اللہ نے حکم دیا نا کہ وَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، بات بھی اچھی کہو، اگر نہیں کہو گے فرشتے تحریر کر لیتے ہیں، اور اس دنیا میں بھی پھر دیکھیں کہ ہم نے بھی مرنا ہوتا ہے اور ہماری بھی اولادیں ہوتی ہیں اور ہمارے بھی ہوتے ہیں، اس لیے سب معاملات ہو سکتے ہیں نا، تو ہم اگر کسی کو حقدار کو اس کا حق دیں گے تو کوئی ہمارے حقداروں کا حق نہیں مار سکے گا، اگر ہم لوگوں سے اچھی بات کریں گے تو کوئی ہم سے بھی اور ہم سے متعلقین کو بھی اچھی بات کہے گا نا، یہ تو اللہ تعالیٰ اچھی بات بھی صدقہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا قولا معروفا، تو یاد رکھیے کہ جو بھی میت کا مال بٹے اس وقت اگر کوئی آ گیا، چاہے کوئی سوالی آ گیا، چاہے کوئی غریب آ گیا، یتیم آ گیا، مسکین آ گیا، اس میں سے اس کو، جبکہ اس کا حصہ فکسڈ نہیں ہے، میں بار بار بتا رہی ہوں کہ وہ تو دور کے لوگوں کا تو کوئی حصہ نہیں، لیکن وہ مسکین ہے، آپ نے اس میں سے میت کے نام پر تھوڑا صدقہ ضرور کرنا ہے، لیکن ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں کہ کیا تم گھسے چلے آتے ہو اور یہ اور وہ، ہمارا اتنا امپورٹنٹ، ہماری پرائیویسی خراب کر دی ہے، وہ لوگ کرتے ہیں نا اس طرح کی باتیں، اور بھی بہت ساری چیزیں معاشرے کی تصویر کی کڑیاں دل چاہ رہا ہے کہ ساری کھول دوں لیکن بہت لمبا ہو جائے گا، تو آپ یہ یاد رکھیے وقولو لہم قولا معروفا، بات اچھی کرو، اس پہ تو پیسہ نہیں لگتا نا، بات تو اچھی کرو، اخلاق تو اچھا رکھو، نرمی سے بات کرو، کسی کا دل نہ توڑو، یہ تو نوٹ کرو کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی کتنی دلداری کر رہا ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی نظروں میں ہیں وہ لوگ، کہ ان کا ذکر اللہ نے اس آیت میں کر دیا کہ اگر وہ آ جائیں، وہ حاضر ہو جائیں، وہ بیچارے غریب مسکین جو ادھر کونوں کو ادھر زمینوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، آگے پیچھے آپ کے خدمتگار بنے کھڑے ہوتے ہیں کہ شاید ہمیں بھی کچھ مل جائے، ہم حصے دار تو نہیں ہیں لیکن بٹوارے کا دن ہے، شاید کچھ ہمیں مل جائے، تو دو ان کو، اور پھر بات بھی اچھی کرو، ان کی تذلیل کا کوئی حق نہیں ہے آپ کو، چاہے وہ غریب ہیں یا مسکین ہیں، یہاں پر آیت بتا رہی کہ وہ اللہ کی نظر میں ہیں، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اگلی آیت اسی سے ریلیٹڈ ہے انشاءاللہ، لیکن ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر نیکسٹ کلاس میں بات کریں گے، اللہ نے چاہا تو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔